السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی حاضرین اور سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین، ہم نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ ہماری فرسٹ ویڈیو فتح کے بارے میں آپ کے سامنے آئی، سیکنڈ ویڈیو کسرے کے بارے میں دو پارٹ میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب ہماری یہ تھرڈ نمبر پہ ضمہ آتا ہے، اسی کی ویڈیو اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، آپ سبھی لوگ ان ویڈیوز سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ ہم بالکل شروع سے یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے تجوید رولز لا رہے ہیں، بالکل اسٹارٹنگ سے، یعنی کہ جن کے ذریعے سے ہم قرآن کریم کو کلیئرٹی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، ہم اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ Let's learn about harakat. Let's learn about harakat. حرکات، تو ہم سمجھ رہے تھے حرکات کو۔ فرسٹ نمبر پہ فتحہ تھا، سیکنڈ پہ کسرہ، اور اب ضمہ ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے لائنز آ رہی ہیں۔ اپ سائڈ تو آپ سمجھ گئے پہلے، زبر، ڈاؤن سائڈ زیر، اور جو تھرڈ نمبر پہ ہے ضمہ یعنی کہ پیش، اپ سائڈ جو بنا ہوا ہے تھرڈ نمبر پہ، جو گول دائرے کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، وہی ضمہ ہے۔ اس کو ضمہ بولتے ہیں۔ آج اسی کے بارے میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو ہم اب ضمے کے بارے میں سیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ضمے کو کس طریقے سے ہمیں پڑھنا ہے، یہ تو ہم سمجھ ہی گئے ہیں کہ تینوں کو ہمیں شارٹلی پڑھنا ہے۔ زبر کو بھی جلدی پڑھنا ہے، زیر کو بھی جلدی پڑھنا ہے، اور پیش کو بھی جلدی پڑھنا ہے۔ تو اب ہم پیش کا پرناؤنس کرتے ہیں۔ صاد پیش سو، را پیش رو، میم پیش مو، حا پیش حو، سین پیش سو۔ یہ ایک گول علامت ہے جو حرف کے اوپر لکھی جاتی ہے۔ جیسے ایک ترچھی لکیر ہوتی تھی، وہ اوپر آتی تھی تو زبر، اور نیچے آتی تھی تو زیر، اور یہ ایک گول نشانی ہے جو اوپر آتی ہے، تو اس کو ہم پیش بولتے ہیں، یعنی ضمہ بولتے ہیں۔ صاد پیش سو، حا پیش حو، فا پیش فو۔ تو اس میں کچھ نیا نہیں ہے، اسی طریقے سے ہے جیسے زبر زیر پیش کو ہم پڑھتے تھے، اسی طریقے سے پیش کو پڑھنا ہے۔ بس اس کے پرناؤنس پر ہمیں توجہ دینی ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے کہ ہم اس کو شارٹلی پڑھیں گے، اس کو ہم لانگ نہیں ہونے دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نشانی کو اچھے سے سمجھنا ہے، اور اس کو ہمیں شارٹ پڑھنا ہے، یہ چیز سمجھنی ہے۔ تو یہاں پر ہم سے معلوم کیا جا رہا ہے اس دی ضمہ سائن کیا ہے، ضمے کی نشانی ہے۔ تو ہم سمجھ گئے، پہلے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، تینوں
لیسن میں ہمیں یہ نشانی ہمارے سامنے آئی ہے کہ پہلی فتحے کی ہے، دوسری کسرے کی ہے اور تیسری ہے ضمے کی ہے، تو اس لیے ہمیں اس کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے اور اس پہ ہم یس کرتے ہیں۔ تو یہ گرین نشان آ گیا ہے، یعنی کہ یہ صحیح ہے۔ کیا یہ ضمے کی نشانی ہے؟ نہیں، یہ ضمے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ تو فتحے کی نشانی ہے۔ پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں، جیسے دم۔ لفظ دم جب ہم پڑھ رہے ہیں اس میں دال کی جو آواز آ رہی ہے وہی ضمے کی آواز ہے۔ ہونٹ یعنی لپس ایک دم راؤنڈ ہونے چاہیے، سامنے کو آنے چاہیے، دم جیسے ہم بول رہے ہیں، تو اس میں ہمارے ہونٹ گول ہونے چاہیے، اسی کو ہم ضمے کا ساؤنڈ بولیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس پہ پریکٹس زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ دم میں جیسے آواز آ رہی ہے، یہاں پر دیکھیے یہ آپ کے سامنے ہونٹ گول ہونے کی نشانی دکھ رہی ہے۔ پہلے لپس ایک دم نارمل حالت میں تھے اور اب یہ گول ہو گئے ہیں، تو جیسے ہی ضمے کا پروناؤنس کریں گے ایسے ہی لپس گول ہو جائیں گے۔ اب ہم یہاں پر پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ را پیش رو، رو اس میں ہونٹ گول ہو رہے ہیں۔ سین پیش سو، رو سو۔ لام پیش لو، رو سو لو۔ تینوں میں لپس راؤنڈ ہونے چاہیے، گول ہونے چاہیے۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو سمجھ میں آ رہی ہوگی، اسی طریقے سے محنت کرتے جائیے اور نیکسٹ ویڈیو امپورٹنٹ ہونے والی ہے، چونکہ ابھی ہم شارٹلی جن چیزوں کو پڑھنا ہے ان کے بارے میں سیکھ رہے تھے، اور نیکسٹ ویڈیو تھوڑی الگ ہوگی، اس لیے اس کا ویٹ کیجئے، انشاءاللہ اس میں ایک نئی بات سیکھنے کو آپ لوگوں کو ملے گی۔ اب یہاں پر ایک بات بتلائی جا رہی ہے کہ ضمے کو کبھی لمبا نہ کیا جائے، لانگ نہیں کرنا ہے ضمے کو، بلکہ شارٹلی پڑھنا ہے، اور جھٹکے سے بھی نہیں پڑھنا ہے، اسے نرمی سے پڑھیں اور مجہول ادا نہ کریں۔ پہلے سے آپ کو بتلایا جا رہا ہے کہ مجہول کا مطلب ہوتا ہے جو سمجھ میں نہ آئے، مجہول یہ جہل سے بنا ہے، اور جہل کے مطلب ہے نہ جاننا، یعنی سمجھ میں نہ آنا، کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اسی کو مجہول کہتے ہیں۔ جیسا کہ پیچھے بھی بتایا گیا ہے کہ کسی حرف کو ہم شارٹ پڑھنا ہے، اس کو ہم لانگ کر دیتے ہیں، تو وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم اس کو شارٹ پڑھ رہے ہیں یا لانگ پڑھ رہے ہیں، تو اس کو اگر ہم لانگ کر دیں گے، لمبا کر دیں گے، تو پھر وہ مجہول ہو جائے گا۔ تو ضمے کو کبھی بھی لانگ نہیں کرنا ہے اور نرمی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے اور مجہول نہیں پڑھنا ہے۔ جیسے قاف پیش قو، تا زیر تی، قوتی، لام زبر لا، قوتیلا، قوتیلا۔ جھٹکا بھی نہیں لگانا ہے، قوتیلا ایسے بھی نہیں کرنا ہے، نارملی بالکل جلدی سے ادا کرنا ہے، قوتیلا، قوتیلا، ٹھیک ہے۔